بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی 97 نمبر آیا مبارکہ 12واں رکوع ہے سورہ بقرہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین۔ احادیث مبارکہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اہل یہود کے جو بہت سارے غلط نظریات تھے، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ اپنی مرضی سے کسی کو دوست بنا لیتے اور اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ دشمنی لگا لیتے۔ اپنی مرضی کی باتیں ان کو اچھی لگتیں اور مرضی کی باتیں ان کو بری لگتیں۔ جس طرح کے مختلف آیات مقدسہ میں یہ گزرا ہے کہ مختلف انبیاء کے ساتھ انہوں نے دشمنی لگائی رکھی، انبیاء کرام کو شہید کرنے تک گئے اور انبیاء کرام کے ساتھ سازشیں کرتے رہے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنے لگے کہ تمہارے پاس کون سا فرشتہ ہے جو وحی لے کے آتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سا فرشتہ ہے جو وحی لے کے آتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جبریل۔ کہنے لگے وہ تو ہمارے دشمن ہیں۔ دشمن کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے عذاب کا پیغام لے کے آتے رہے، تو از خود سے انہوں نے دشمنی لگا لی۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے اللہ کے چنیدہ لوگوں کو اپنا دشمن بنا لینا۔ ان کے ساتھ دشمنی تمہاری اللہ کے ساتھ دشمنی ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کو پیغام کے لیے منتخب کیا۔ حضرت جبریل کی یا حضرت اسرافیل کی یا حضرت میکائیل و عزرائیل کی جو ڈیوٹیاں ہیں وہ اللہ کی لگائی ہوئی ہیں، ان کی اپنی ذاتی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے کسی بندے کے ساتھ دشمنی لگائی جائے گی تو یہ اللہ کے ساتھ دشمنی ہوگی۔ یہ ہمارے عقائد و نظریات کا بنیادی حصہ ہے، اس وجہ سے اس میں سے کسی کے اندر بھی کوتاہی اللہ کو قبول نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما، قل محبوب نے فرما دیجئے، من کان عدوا لجبریل، کون ہے جو دشمن ہے جبریل کا، فإنہ نزلہ علی قلبک، وہ جو آیات نازل کرتے ہیں آپ کے دل پر وہ اللہ کے اذن سے لے کے آتے ہیں، اللہ کی اجازت کے ساتھ وہ آیات مقدسہ نازل کرتے ہیں، مصدقا لما بین یدیہ، اور وہ آیات تصدیق کر رہی ہیں ان کی جو اس سے پہلے ہے، وہدن، اور وہ ہدایت بھی ہے، وبشری للمؤمنین، اور مومنین کے لیے اس میں خوشخبری بھی ہے۔ حضرت جبریل جو اللہ کی طرف سے کلام لے کر آتے ہیں، حضور علیہ السلام کے پاس لاتے ہیں، وہ ان کی اپنی مرضی پر مشتمل نہیں ہوتا، وہ اللہ جل مجدہ الکریم کی طرف سے آتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہل کتاب کے پاس جو چیزیں موجود ہیں وہ قرآن اس کی بھی تصدیق کر رہا ہے، وہ آیات اس کی بھی تصدیق کر رہی ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں ہدایت ہے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس میں خوشخبری ہے۔ تو ان کو اگر غلط لگتا ہے یا ان کی سوچ کے موافق نہیں ہے تو اس میں قصور ان کا ہے، حضرت جبریل کا قصور نہیں ہے۔ من کان عدوا للہ، جو شخص دشمن ہوگا اللہ کا، و ملائکتہ، اس کی فرشتوں کا، و رسولہ، اس کے رسولوں کا، و جبریل، اور حضرت جبریل کا، و میکال، اور حضرت میکال کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے ان کافروں کا۔ تو اس آیہ مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی دشمنی، اپنے فرشتوں، اپنے رسول کی دشمنی، اور خاص طور پر حضرت جبریل اور میکائیل کا نام لے کر ذکر کیا کہ ان کی دشمنی گویا کہ اللہ کی دشمنی ہے، اور ان کا انکار اللہ کا انکار ہے۔ تو جو انکار کرنے والا ہوگا، کفر کو اختیار کرے گا، وہ گویا کہ اللہ کا دشمن ہے۔ تو اللہ کا دشمن کون ہو سکتا ہے سوائے کافروں کے؟ اللہ کا دشمن مومن تو ہو نہیں سکتا، وہ کافر ہی ہوگا۔ اس لیے اپنی مرضی کے ساتھ کسی چیز کو ایمان کے لیے منتخب کر لینا، عقائد کے لیے چن لینا اور باقیوں کو دور کر دینا، باقیوں کو رد کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔
وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، محبوب ہم نے آپ کی طرف واضح آیات نازل کی ہیں، اور وَمَا يَكْفُرُ بِهَا، اس کا انکار نہیں کرے گا مگر وہ جو فاسق ہوگا۔ جو لوگ فاسق ہوں گے وہی اس کا منکر ہوں گے، اور کوئی منکر نہیں ہوگا۔ فاسق سے مراد نافرمان لوگ جو نہ ماننے والے ہیں، وہی اس کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، یہ جو طرز عمل ان کا تھا کہ انہوں نے حضرت جبریل کے ساتھ دشمنی کا اعلان کیا، فرمایا کہ یہ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا، یہ ہمیشہ ایسا ہی کرتے رہے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا جب بھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا، انہوں نے پختہ عہد لیا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان کے ایک فریق نے اس کو پھینک دیا، اس کو پس پشت ڈال دیا، اس کو قبول نہیں کیا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ مومن نہیں ہیں۔ اللہ کے احکام تورات کی صورت میں ان کو ملے، اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں انہیں نبیوں کی اتباع کی تلقین فرمائی اور انہیں مختلف طرح کے احکام دیے، لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اور میں اکثر لوگ مومن نہیں ہیں، چند ہیں جو ایمان قبول کرنے والے ہیں، اکثر نہیں ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس رسول آ گیا اللہ کی طرف سے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو تصدیق کر رہا ہے ان تمام چیزوں کی جو ان کے پاس ہیں، یعنی وہ چیزیں جو خالص ہیں جس میں انہوں نے تبدیلی نہیں کی، واقعتاً وہ تورات کے اندر موجود تھیں۔ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو اہل کتاب میں سے ایک فریق نے اس کو پس پشت ڈال دیا، اس کو پھینک دیا۔ کتاب اللہ، کس کو؟ اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے، یعنی پس پشت ڈال دیا اور اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں، اس کا علم ہی نہیں رکھتے۔ جب تورات ان کے پاس موجود تھی اس میں بھی تبدیلی کرتے رہے، اس میں بھی اپنی مرضی شامل کرتے رہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو ان کی عادت اور فطرت یہ رہی ہے کہ ہمیشہ نافرمانی کی طرف مائل رہے، ہمیشہ اللہ کے احکام کو ہوا میں اڑا دینے کی کوشش کرتے رہے اور ان کو پس پشت ڈالتے رہے۔ ان آیات مقدسہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز پر ایمان کا حکم دے اس پر ایمان لانا اصل میں ایمان ہے، نہ کہ اپنی مرضی کی چیزیں مان لینا، نہ کہ اپنی مرضی کی چیزیں شامل کر لینا۔ ایمانیات کے باب میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر ہم چھوڑ دیں گے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ وہ اللہ کی کتابیں ہوں، وہ اللہ کے فرشتے ہوں، وہ اللہ کے رسول ہوں، جنت و دوزخ کو، قیامت کا دن ہو، جو بھی اللہ نے فرمایا ان سب پر ایمان لانا ہی ایمان ہوگا، اور کسی ایک چیز کو بھی ترک کر دینا ایمان کے منافی ہوگا۔ دوسری یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ لوگ ہیں ان کے ساتھ دشمنی یہ اللہ کے ساتھ دشمنی ہے، اور اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، وہ چاہے اللہ کے ولی ہوں، اللہ کے نبی ہوں اور اللہ کے فرشتے ہوں۔ حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا نا، من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، کہ اللہ کا ارشاد یہ ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی لگائی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کون کرے؟ اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں، اس کو من و عن تسلیم کرنا، اللہ کے حکم کے مطابق ماننا، یہ ایمان کا حصہ ہے، اور اسی میں ہی ہماری بھلائی اور بہتری ہے۔ اہل کتاب جنہوں نے قرآن کو جھٹلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سخت عذاب سے دوچار کرے گا۔ اللہ ان سے ناراض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کبھی بھی قیامت کے دن کامیابی سے ہمکنار نہیں فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور صحیح معنوں میں قرآن، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔